بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 14 تراویح مکمل کی۔ آج کی تراویح میں قرآن پاک میں سے جو تلاوت فرمائی اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ آج کی تراویح 17ویں پارے کے ربع سے شروع ہو کر 18ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ انبیاء کے بقیہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج مدنی سورہ ہے، 78 آیات ہیں۔ ترتیب میں یہ 22ویں سورہ ہے۔ علامتی طور پر اسی کی آیت سے اس کا نام اخذ کر کے الحج رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ میں حج کے نظام کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ موحدانہ نظام کے قیام میں حج کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مشرکانہ عقائد پر کاری ضربیں لگائی گئی ہے۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو کفار مکہ کے مظالم کا جواب بزور طاقت دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سورہ میں ان مذبذب مسلمانوں کی بھی سرزنش کی گئی ہے جو ایمان تو لا چکے تھے لیکن ابھی ان میں اتنی پختگی نہ آئی تھی۔ اس سورہ میں مشرکین کو اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا ہے کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جاؤ۔ پھر کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، جو کھلا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اب تمہارا نام مسلم ہے، تمہارا یہی نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ مسلمانوں کو حج کے احکامات دیے گئے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو قربانی تم دیتے ہو اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومنون بھی مکی سورہ ہے، یہ 118 آیات پر مشتمل ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 30ویں سورہ ہے۔ اس کا نام علامتی طور پر پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص ان کے معیار پر کھرا اترے وہ یقیناً جنت کا حقدار ہوگا۔ وہ شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں مومنین کے اعلیٰ اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، کامیابی کے راز اور حقیقی معیار سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ مومنین کی پاکیزہ زندگی کے خد و خال واضح کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عبادت کی ادائیگی خلوص دل سے کیا کرو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو، یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کی راہ ہے۔ نجات اتباع رسول میں ہے۔ اہل ایمان غرور اور پندار سے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، ان کے دل اس خیال سے کامتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ کام کا بار نہیں ڈالتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین اپنی حرکات سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا شروع کریں گے مگر یہ آخری وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور مدنی ہے۔ ترتیب قرآنی میں یہ 24ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ 64 آیات پر مشتمل ہے۔ علامتی طور پر اسی کی ایک آیت سے ماخوذ کر کے اس کا نام النور رکھ دیا گیا ہے، چونکہ اس سورہ میں واقعہ افق کا ذکر آیا ہے اور اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات وارد ہوئی ہے۔ اس سورہ میں اس معاشرتی زندگی کے خد و خال کو واضح کیا گیا ہے جس کو اسلام فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس میں بیشتر احکامات عفت و عصمت کی حفاظت اور پردہ سے متعلق ہیں۔ اس سورہ میں مسلم معاشرے کو اخلاقی اقدار عطا فرمائی گئی ہے
اور معاشرتی ضرورتوں کے لیے اخلاقی و قانونی ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نمبر 1، زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت 100 کوڑے ہیں۔ نمبر 2، بدکار خواہ مرد ہو یا عورتیں مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے۔ نمبر 3، زنا کا بہتان لگانے اور ثبوت پیش نہ کرنے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ نمبر 4، بیوی اور شوہر میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت موجود نہ ہو تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 5، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کا ساتھ ہے۔ جو فحش باتوں کی تشہیر کرے وہ لوگ سزا کے مستوجب ہیں۔ نمبر 6، جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بے گناہ سمجھا جائے۔ نمبر 7، بغیر اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 8، مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھے اور نہ تاک جھانک کرے۔ عورتیں سنگار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئے اور ان کو اپنا سینہ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، اسلام میں مجرد زندگی یعنی بغیر شادی کے ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 11، خلوت کے اوقات میں گھروں کے اندر کمرے میں بڑے تو کیا بچے بھی داخل نہ ہو۔ نمبر 12، عزیز رشتہ دار، دوست احباب اور معتمد لوگ جن میں اپاہج اور معذور بھی شامل ہیں اگر کھانے کی چیز کسی کے یہاں سے بغیر اجازت کھائے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہیں ہوگا۔ 14ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے۔ قرآن کی برکت سے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔